فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت کا دھیان نصیب ہوتا ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑا دھیان دیتے ہیں، اور وہ گناہ جن کو عام طور پر لوگ برائی ہی نہیں سمجھتے، وہ ان سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعظم الذنوب عند اللہ اصغرها عند الناس واصغر الذنوب عند اللہ اعظمها عند الناس۔ اللہ کے نزدیک گناہوں میں بڑے گناہ وہ ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے ہوں، جن کو لوگ چھوٹا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہلکا گناہ اور چھوٹا گناہ وہ ہے جو لوگوں کی نگاہ میں بڑا سمجھا جاتا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے اس سے جلدی توبہ نہیں کرتا اور رجوع اللہ نہیں کرتا، اور جس چیز کو بڑا سمجھتا ہے تو اس سے بہت احتیاط کرتا ہے۔ تو جیسے ہم ظاہری نقصان دہ چیزوں میں ہلکی نقصان دہ چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گناہوں میں بھی چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ایک چھوٹا سانپ ہو، کم زہر والا سانپ ہو، تو کوئی بھی اس کو اپنے قریب نہیں رکھتا۔ زیادہ زہریلا ہو تو اس سے تو ویسے ہی بچتے ہیں، لیکن کم زہر والے سے بھی بچتے ہیں۔ یا کوئی چھوٹی چنگاری اپنے گھر میں نہیں رکھتے، کپڑوں کی الماری میں نہیں رکھتے، خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پوری الماری اور پورے گھر کو خاکستر کر دے گی۔ تو جیسے ہم چھوٹی چنگاری سے بچتے ہیں، ہم ہلکے زہر والے سانپ سے بچتے ہیں، تو گناہوں میں بھی جو ہلکے گناہ سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو الليث سمرقندی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہے کہمس ابن الحسن۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 40 سال سے ایک گناہ پر رو رہا ہوں، ایک گناہ پر 40 سال ہو گئے میں رو رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا گناہ ہوا؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کی دعوت کی تھی اور اس کے لیے میں نے مچھلی پکائی تھی۔ مچھلی کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے کی ضرورت ہوئی تو میں نے پڑوسی کی دیوار کی مٹی بغیر اس سے پوچھے اپنے ہاتھ پہ لگا لی تھی۔ اس زمانے میں صابن یا یہ لوشن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکوڈ صابن بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ مٹی سے ہاتھ مانج لیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے ہاتھ لگا کر جو مٹی لی تھی اس کی اجازت کے بغیر، اس گناہ پر 40 سال سے رو رہا ہوں کہ اگر کل اللہ نے پوچھا کہ تم نے پڑوسی کی چیز دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے کیسے فائدہ اٹھایا، اندازہ لگائیے کہ ان کو آخرت کی کتنی فکر تھی کہ اس گناہ کے لیے 40 سال سے رو رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم اس سے بڑھ کر کون کون سے کام جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ غلطی ہو رہی ہے، کسی کی ایذا رسانی کے ہم باعث بن رہے ہیں۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کو بڑی زبردست کچھ نصیحتیں کی تھیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، جب کوئی غم لاحق ہو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی خوشنودی کو، رضامندی کو نیکیوں میں چھپایا ہوا ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ وہ نیکی اللہ کی رضامندی کا سبب بن جائے۔ اور اللہ نے اپنی ناراضگی کو، اپنے غصے کو گناہوں میں چھپایا ہوا ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو، اپنے نیک بندوں کو اپنی مخلوق میں چھپایا ہوا ہے، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، پتہ نہیں وہ اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما اللہم اجعلنی من النار۔